واقع کربلا تاریخ اسلام کا دردناک ترین حادثہ ہے۔ جب 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر نام نہاد اموی حکومت نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو شہید کیا اور یوں رہتی دنیا تک لعنتیں اپنے نام کر لیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے بارے میں 6 ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ نمبر 6، اسیران کربلا کو قیدیوں کی طرح یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب یزیدی فوج نے نواسے رسول سیدنا امام حسین کو شہید کیا تو کائنات کی باپردہ بیبیوں کو یزیدی فوج نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر پاک شہزادیوں کو کسی قیدیوں کی طرح پہلے کوفہ اور پھر شام میں یزید کے دربار میں پیش کیا، اور اس دوران ان ظالموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیا بھی نہ آیا۔ نمبر 5، کربلا کے آخری شہید امام حسین تھے۔ واقع کربلا میں سیدنا امام حسین کے ساتھ کوئی فوج نہ تھی، بلکہ آپ کے ساتھ چند جانثار ساتھی تھے جن کی تعداد 72 بتائی جاتی ہے۔ ان 72 جانثاروں اور تقریباً 22 اہل بیت کے جوانوں کی شہادت کے بعد کربلا کے آخری شہید مولائے کائنات سیدنا امام علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اسلام کی بقا کی خاطر یزید کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا کی خاطر اپنا پورا کنبہ کربلا میں شہید کروا دیا۔ نمبر 4، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کو ابھی 3 سال نہیں گزرے تھے کہ سیدنا امام علی کو شہید کر دیا گیا، جبکہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت امام حسن کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے والد بزرگوار سیدنا امام حسین کے ساتھ مدینہ طیبہ سے لے کر آخری دم تک کربلا میں آپ کے ہمراہ رہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 23 برس تھی۔ اسی اثنا میں آپ روز عاشور اتنے بیمار ہو گئے کہ جہاد میں شرکت نہ فرما سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عالم اسباب میں نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا اور امام زین العابدین کا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے ان کو ان ایام میں مبتلا مرض رکھا۔ نمبر 3، کربلا کے کم سن شہید معصوم علی اصغر تھے۔ شہزادہ علی اصغر امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، اسی لیے امام حسین ان کے ساتھ پیار فرماتے تھے۔ لیکن اب یہ حالت تھی کہ معصوم علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ اس چھوٹے سے بچے کی ننھی سی زبان باہر آ رہی تھی۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا تھا۔ سیدہ نے امام حسین سے عرض کیا، اس کا صدمہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کو گود میں لے جا کر ظالمان سنگ دل کو دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس ننھے سے بچے کی حالت کو دیکھ کر ان کے دل پر رحم آ جائے۔ امام علی مقام امام حسین اسی خیال سے اپنے صاحبزادے کو سینے سے لگا کر لشکر یزید کے سامنے پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اے قوم، تم نے میرے ان اہل بیت اور میرے رفقاء و احباب کو قتل کر دیا ہے، یہ طفل شیرخوار باقی ہے، اسے پانی کا ایک گھونٹ دے دو، ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح یہ بے گناہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، جس کے گھر سے ساری دنیا کو رحم و کرم کی بھیک ملتی ہے۔ اس کے گھر کا ایک ننھا ہونہار بچہ علی اصغر پانی کے ایک قطرے کو ترس رہا تھا۔ پس عمر ابن سعد نے اس حالت میں فوج کو دیکھ کر ایک شخص حرملہ کو حکم دیا کہ اے حرملہ، حسین ابن علی کے اس کلام کو ختم کر دو۔ حرملہ نے وہ زہر میں بجھا ہوا تیر اس زور سے نشانے پہ مارا کہ وہ تیر معصوم علی اصغر کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور یوں معصوم علی اصغر نے سیدنا امام حسین کی گود میں جان دے دی۔ نمبر 2، حر بن یزید تمیمی کا حسینی لشکر میں شامل ہونا۔ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی پیشقدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ حر نے امام حسین نے کہا، ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں اترا۔ جب یزیدی لشکر سیدنا امام حسین اور ان کے اہل و عیال کے قتل کے درپے ہوئے تو امام علی مقام نے حجیت کے لیے ایک تاریخی خطبہ یزیدی لشکر کے سامنے دیا۔
آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو اور جلدی نہ مچاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حق تمہیں واضح و نصیحت کرنے کا ہے وہ پورا کر دوں اور اپنے یہاں پہنچنے کی وجہ بیان کروں۔ پس اگر تم نے میری بات کو تسلیم کر لیا تو تم نیک ہو جاؤ گے اور تم کو لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ مل سکے گا، اور اگر میری بات نہ سنو گے اور انصاف سے کام نہ لوگے پھر تم اپنی طاقت اکٹھی کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین کا یہ تاریخی خطبہ جو میدان کربلا میں دیا گیا، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے خطبے کا اثر حر بن یزید تمیمی پر اس قدر ہوا کہ وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے کہ خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا پھر میں جلا دیا جاؤں۔ یہ کہنا تھا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دوڑتے ہوئے سپاہ حسینی میں آ ملے اور سیدنا امام حسین کے لشکر کی جانب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نمبر 1، کربلا کے پہلے شہید حضرت مسلم بن عقیل تھے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ امام مسلم کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی روز 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا کیونکہ وہ محبان اہل بیت میں سے تھے۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا حاکم مقرر کیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا گیا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر سیدنا مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ایک محبان اہل بیت ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ہانی نے انکار کر دیا کہ جس پر انہیں قید میں ڈال کر مارا پیٹا گیا۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی امام مسلم بن عقیل نے 18,000 ہم نواحوں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان روسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً حضرت مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب آپ زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن عشت نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن عشت سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین تک پہنچا دینا اور میرا یہ پیغام بھی پہنچا دیجیے گا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کیجیے گا اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن عشت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ امام علی مقام کے خیموں سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی، وہ سر کہ جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز سے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا خونین آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی علمناکی پر جنوں انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ گناہ ہوئے۔ حسینی فوج کے 72 جانثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا جو خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی، تو ایک یزیدی گھوڑا دراتا ہوا ادھر آیا اور معاذ اللہ کہنے لگا
اے حسین، تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی۔ آپ نے فرمایا تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجا نے فرمایا کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مار کر اس ظالم کا خاتمہ کر دوں، وہ اس وقت میرے تیر کے نشانے پر ہے۔ لیکن سیدنا امام حسین نے فرمایا ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سیدنا امام حسین لشکر یزید کے قریب گئے اور بآواز بلند فرمایا لوگو جلدی نہ کرو اور میری باتیں سن لو، اور مجھ پر جو واعظ و نصیحت کا حق ہے اسے ادا کر لینے دو۔ پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ اگر میرا عذر قبول کر لو گے اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت نیک بخت ہو جاؤ گے، اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی دلیل باقی نہ رہے گی۔ اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو، تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہ ہو۔ تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا مددگار اللہ تعالی ہے کہ جس نے کتاب نازل فرمائی، اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلی کسی سے سنی تھی اور نہ بعد میں کسی سے سنی۔ اس کے بعد سیدنا امام حسین نے آخری اتمام حجت کرتے ہوئے فرمایا لوگو میرے حسب و نسب کو دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں میں غور کرو اور ان کو سرزش کرو اور دیکھو کہ کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کے بھائی سیدنا امام علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو؟ پس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں سے اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو تو وہ تمہیں ضرور بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں میرے خون ریزی اور آبرو ریزی سے روک دے؟ جب شہداء کے سر اور اسیران کربلا دمشق پہنچے تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس سلسلے میں ہمیں 5 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زہر بن قیس یزید کے پاس حاضر ہوا تو یزید نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ زہر نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ حسین بن علی ہمارے مقابلے میں نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ حسین بن علی ہمارے مقابلے میں اپنے اہل بیت کے 18 افراد اور اپنے گروہ کے 60 آدمیوں کو لائے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یا تو اطاعت اختیار کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا تو ہم نے صبح ہوتے ہی ان کو ہر طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ بس جتنی دیر ایک اونٹ کے ذبح کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر ہم نے ان کے سب آدمیوں کو شہید کر دیا۔ اب ان کی لاشیں برہنہ، ان کے پیرہن اور ان کے رخسار خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ آفتاب کی تپش ان کو پگھلا رہی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ سن کر یزید آبدیدہ ہو گیا اور کہا کہ تمہاری اطاعت سے اس وقت خوش ہوتا کہ جب کہ تم حسین کو قتل نہ کرتے۔ خدا ابن سمیہ یعنی ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر میں ہوتا تو میں حسین کو معاف کر دیتا۔ خدا حسین پر رحم کرے اور زہر کو کوئی انعام نہ دیا۔ اس ظالم زہر بن قیس نے یزید سے انعام و اکرام کی لالچ میں اس کے منہ میں جو کچھ آیا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بکتا رہا، حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ کربلا میں کون بھاگا اور کون جم کے لڑا۔
دوسری روایت کے مطابق شمر ذی الجوشن اور محفر بن سابلہ دونوں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور لے کر یزید کے پاس پہنچے۔ محفر بن سابلہ نے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، ہم امیر المومنین کی خدمت میں دنیا کے سب سے زیادہ بے وقوف اور بدترین شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے یہ سن کر کہا کہ محفر کی ماں نے اس سے زیادہ بے وقوف اور بدترین بیٹا نہیں جنا۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور سر انور کو یزید کے آگے رکھ کر سارا واقعہ کربلا بیان کیا۔ یہ سارا واقعہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر نے بھی سنا اور وہ چادر اوڑھ کر باہر آئی اور کہا، امیر المؤمنین، کیا یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا سر ہے؟ یزید نے کہا کہ ہاں، اب تم اس پر رو اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ پر سوگ کرو، جیسا کہ ابن زیاد نے جلد بازی میں انہیں قتل کر دیا، خدا اسے قتل کرے۔ پھر یزید نے دربار لگایا اور ہر عوام و خواص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو سر انور یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ آپ کے لب و دندان مبارک پر مارتا تھا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یزید، تو اپنی چھڑی سیدنا امام حسین کے دانتوں پر سے ہٹا لے کہ جس جگہ کو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو چوما کرتے تھے۔ بے شک اے یزید، کل قیامت کے دن جب تو آئے تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور یہ حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ یزید نے امام علی مقام امام حسین کے سر انور سے مخاطب ہو کر کہا، اے حسین، خدا کی قسم اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں ہرگز قتل نہ کرتا۔ جبکہ تیسری روایت کے مطابق جب سر انور امام حسین علیہ السلام یزید کے پاس لا کر اس کے سامنے رکھا گیا تو وہ خوش ہوا اور اس نے اہل شام کو جمع کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ یہ اشعار پڑھتا تھا، اے کاش آج میرے بزرگ جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے زندہ و موجود ہوتے تو دیکھتے کہ بے شک میں نے ان سے 2 گنا زیادہ ان کے دشمنوں کو قتل کر کے بدلہ لیا۔ جبکہ چوتھی روایت کے مطابق جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت و انصار کے سر رکھے گئے تو اس وقت مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم یزید کے پاس موجود تھا۔ پھر یزید کے سامنے امام علی مقام امام زین العابدین اور دوسرے اہل بیت کو اسیری کی حالت میں پیش کیا گیا۔ بی بی فاطمہ بنت حسین نے، جو کہ حضرت سکینہ سے بڑی تھیں، کہا، اے یزید، کیا رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر رسول خدا ہمیں زنجیروں میں جھگڑا دیکھتے تو ضرور ہماری ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو کھول دیتے۔ یزید نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور حکم دیا کہ ان کی زنجیریں کھول دو۔ پھر یزید نے حضرت زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے باپ نے مجھ سے قطع رحم کیا، میرے حق کو نہ جانا اور میری سلطنت میں مجھ سے جھگڑا کیا، پھر اللہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی، جو کوئی بھی مصیبت روئے زمین پر اور خود تم پر نازل ہوتی ہے وہ اس نوشتہ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے جو پیدائش عالم سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ اس کا جواب دو، لیکن اس کی سمجھ میں جواب نہ آیا۔ پانچویں روایت کے مطابق جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور یزید کے پاس پہنچا تو وہ خوش ہوا اور اس کے نزدیک ابن زیاد کی قدر و منزلت بڑھ گئی، سو اس نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ نادم ہوا کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں میرا بغض اور عداوت پیدا ہو چکی ہے اور لوگ مجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر وہ ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا کہ خدا کی مار ہو ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں میرے بغض و عداوت کا بیج بویا، اور ہر نیک و بد آدمی حسین کے قتل کی وجہ سے میرا دشمن ہو چکا ہے۔ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے اور اس پر اپنا غیظ و غضب نازل کرے۔
جب ابن زیاد نے حضرت حسین کو بما ان کے رفقا کے شہید کیا تو ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا، تو یزید امام کے قتل سے اولاً تو خوش ہوا اور اس کی وجہ سے ابن زیاد کی قدر و منزلت اس کے نزدیک زیادہ ہو گئی، مگر وہ اسی خوشی پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہا، حتیٰ کہ پھر وہ نادم ہوا۔ بے شک یزید نے ابن زیاد پر اس کے فعل کی وجہ سے تو لعنت نہ کی، اس کو برا بلا بھی کہا، اس وجہ سے کہ آئندہ جب حقیقت ظاہر ہو چکی تھی اور بات کھلے گی تو پھر کیا ہوگا، لیکن نہ تو اس نے ابن زیاد کو اس ناپاک حرکت پر معزول کیا اور نہ ہی بعد میں اسے کچھ کہا، اور نہ ہی کسی کو بھیج کر اس کا یہ شرمناک عیب اس کو جتایا، یعنی اسے کوئی ملامت کی ہو۔ ان تمام روایات میں غور و فکر کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ یزید نے ابن زیاد پر لعنت اور اظہار افسوس بھی کیا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے نزدیک قتل امام حسین علیہ السلام ناجائز اور بہت بڑا ظلم تھا، ورنہ اس پر لازم تھا کہ وہ ابن زیاد اور قاتلان حسین سے مواخذہ کرتا اور ان کو اس ظلم کی سزا دیتا، جبکہ اس نے ابن زیاد کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے اظہار افسوس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ امام حسین اور اہل بیت نبوت کے دیگر افراد کے ناحق قتل اور ان پر ظلم و ستم کا بدترین سیاہ داغ جو میری پیشانی پر لگ چکا ہے وہ کبھی زائل نہ ہوگا، اور دنیا اسلام قیامت تک مجھے ملامت کرتی رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی رسوائی کے خطرات کے پیش نظر صرف زبانی لعن و طعن کی اور ندامت و افسوس کا اظہار بھی کیا، جس کو رسمی یا سیاسی لعنت و طعن کہنا چاہیے۔ جبکہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ خود ابن زیاد نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کا حکم دیا، جبکہ ان مذکورہ روایات میں امام زین العابدین اور سیدنا زینب کے ساتھ اس کی گفتگو، سختی، بد زبانی، اور دوسری اور تیسری روایت میں اس کے اشعار اس کی قلبی عداوت و کیفیت اور بغض پر گواہ ہے، اور واقعہ کربلا یزید کی منشا اور اس کے حکم سے ہوا۔ نیز شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ و منورہ اور مکہ معظمہ پر اس کی فوج کا حملہ اس کی خباثت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ اس سلسلے میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، اور مدینہ طیبہ میں سر انور کی تجہیز و تکفین کے بعد سر انور کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت امامیہ کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر جسد مبارک سے ملا کر دفنایا تھا، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو شہروں میں گھمایا جائے۔ جب یزیدی فوج سر اقدس سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے کر اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو صالح نامی ایک آدمی جو کہ مصر کا نائب تھا، اس نے 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر لینے کی اجازت حاصل کی، اور وہ ننگے پیر وہاں سے بما اپنے سپاہ اور خدام 8 جمادی الاخر 548 ہجری کو بروز اتوار مصر میں لائے۔ اس وقت بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر کی تھیلی میں آبنوس کی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اس کے نیچے اور ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔
شیخ شہاب الدین بن حنفی اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد مبارک میں سر اقدس کی زیارت کی، مگر میرا اس بارے میں اختلاف تھا کہ کیا معلوم کہ سر اقدس اس مقام پر ہے یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھ کو نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مشہد مبارک سے نکل کر حضور پرنور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور ان دونوں کو بخش دے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور یہیں پر ہے۔ پھر میں نے مرتے دم تک سر اقدس کی زیارت نہیں چھوڑی۔ حضرت شیخ خلیل بن الحسن تمارسی رحمت اللہ علیہ سر انور کی زیارت کو تشریف لایا کرتے تھے۔ جب آپ مشہد مبارک کے قریب جاتے تو کہتے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور آگے سے جواب سنتے، وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، آپ حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو جواب پایا۔ عرض کی، یا سیدی، کل آپ کی جانب سے جواب نہ آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا، اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا۔ جبکہ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اکابر صوفیاء، اہل کشف صوفیاء اسی کے قائل ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اسی مقام پر ہے۔ برادران اسلام، سر اقدس سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ سلطان ملک ناصر کو اس کے چند ماتحتوں نے ایک شخص کے متعلق اطلاع دی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مال و زر کہاں دفن ہے، مگر یہ بتاتا نہیں۔ سلطان نے اس کی تعذیب کا حکم دیا۔ متولی تعذیب نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خناس لگائی۔ خناس دراصل ایک سیاہ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ گوبر اور نجاست میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر سرخ رنگ کے ریشم کی مانند کیڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں چوروں، مجرموں اور ملزموں کو اعتراف جرم کے لیے یہ سزا دیتے تھے کہ مجرم کے سر پر یہ دو سیاہ رنگ کے کیڑے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ کیڑے سر کی جلد میں کاٹ کاٹ کر سوراخ کر دیتے تھے۔ ان سوراخوں میں کرمز کے ٹکڑے اور اس کا تیل جاتا تھا، جس سے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی تھیں۔ یہ ایسی سخت ترین سزا ہوتی تھی کہ مجرم برداشت نہیں کر سکتا تھا اور فوراً اعتراف جرم کر لیتا۔ یہ سزا اس کو کئی مرتبہ دی گئی، مگر اس کو کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ہر مرتبہ خنافس مر جاتی۔ لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یہاں مصر آیا تو میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا۔ یہ سب اسی کی برکت اور کرامت ہے۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق سر انور یزید جہنمی کے خزانے میں ہی رہا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور اس کو معلوم ہوا اس وقت بھی امام حسین کے سر اقدس کی ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، اس نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ سامعین اکرام، سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو، کیونکہ یزید کے پاس سب شہدائے اہل بیت کے سر بھیجے گئے تھے، تو کوئی سر کہیں اور کوئی سر کہیں دفن ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے راویوں نے ان سروں کے متعلق یہی کہا ہو کہ یہ سر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید جہنمی 3 برس 7 مہینے حکومت کرنے کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری کو، جس روز اس کے حکم سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی گئی تھی، 39 برس کی عمر میں تڑپ تڑپ کر زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہوا اور چیخو پکار کرتا ہوا سسک سسک کر مر گیا۔
اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ گیا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرمین شریفین کی اہانت کرنے والا نمک کی طرح گھل کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابن زبیر نے ندا کی کہ اے لوگو، اہل شام، آج تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ لوگ بھی ذلیل و خوار ہو گئے جو کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر رہے تھے، اور اہل مکہ کو بھی اس کے مرنے سے نجات ملی جو اس کے حکم سے تباہی مچا رہے تھے۔ شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس شخص سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بدلہ لیا وہ مختار بن عبید اللہ ثقفی تھے۔ مختار قبیلے ثقیف کے فرد تھے اور طائف کے باشندے تھے۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ کے بیٹے تھے جن کا شمار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ مختار بن ابو عبیدہ نے کوفے میں سکونت اختیار کر لی اور ان کا شمار کوفے کے روسا میں ہوتا تھا۔ جیسا کہ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ پہنچنے پر سب سے پہلے اسی مختار کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جب کوفہ کے حالات خراب ہو گئے تو مختار نے کوفے کی سکونت ترک کر دی تو وہ کوفے کے باہر اپنی ملکیتی بستی جس کا نام طغا تھا وہاں چلے گئے، جہاں ان کی جائیداد اور باغات وغیرہ ذاتی ملکیت تھے، اور وہاں انہوں نے اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر سیدنا امام مسلم بن عقیل نے حضرت ہانی بن عروہ کے ہاں قیام کیا جنہوں نے اپنے جلیل القدر مہمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ان عظیم شخصیتوں کو گرفتار کر کے شہید کر ڈالا تو اس دوران ہی اس نے مختار بن ابو عبیدہ کو طغا بستی سے گرفتار کر کے قید کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یہ بھی آل رسول کے محب ہوں گے۔ ان خطرات کی بنا پر پھر یہ مختار قید میں رہے، یہاں تک کہ واقع کربلا کے بعد تادیر ان کو عبید اللہ ابن زیاد نے قید میں ہی رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل سے لے کر سیدنا امام حسین کی شہادت عظمیٰ اور اس کے بعد تک مختار کا کہیں نام نہیں ملتا۔ کربلا کے واقعے کے بعد مختار ثقفی نے حضرت عبداللہ ابن عمر جن کے ہاں مختار کی حقیقی بہن صفیہ تھی اس کو خط بھجوایا کہ مجھے قید سے رہائی دلوائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ خبر پاتے ہی یزید پلید کو لکھا کہ تمہارے کوفہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر رکھا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر انہیں رہا کر دیا جائے۔ یزید کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے مصلحتاً یعنی اپنی سلطنت پر مزید خطرات سے بچنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فی الفور مختار کو رہا کر دے۔ چنانچہ یزید کا حکم پاتے ہی چند ہدایات جاری کر دی گئیں اور مختار ثقفی کو رہا کر دیا گیا۔ یزید کی ہلاکت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی، مگر شام کے لوگوں نے مرگ یزید کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر اس نے بیعت سے انکار کر دیا اور 3 ماہ 40 روز کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس کی عمر اس وقت 21 سال 18 دن تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اہل مصر و شام نے بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ پھر مروان بن حکم نے خروج کیا اور اس نے مصر و شام پر قبضہ کر لیا اور 65 ہجری میں اس کی موت ہوئی۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا عبد الملک اس کا قائم مقام بنا اور عبد الملک کے عہد میں مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کوفے کے حاکم مقرر ہوئے۔ برسر اقتدار آنے کے بعد مختار ثقفی نے پولیس کا سربراہ افسر عبداللہ بن کامل شاکری کو مقرر کیا اور فوج کے سربراہ کے طور پر ابو عمر کو مقرر کیا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مکانوں کے گرانے کے تمام آلات جمع کر لیے جائیں۔ چنانچہ جب تمام سامان جمع ہو گیا تو مختار نے حکم دیا کہ آل رسول کے قاتلان کو چن چن کر ان کے گھروں کو ڈھایا جائے اور ساتھ ہی ان افراد کو قتل بھی کر دیا جائے جو کہ کربلا میں ظلم و ستم میں شریک تھے۔ چنانچہ پولیس اور فوج کے آدمیوں نے ایسے تمام افراد کے گھروں کو گرا دیا اور ان افراد کو قتل کر ڈالا جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے۔ پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ جب مختار ثقفی کے حکم پر یہ عمل شروع ہوا تو کئی ملعون کوفہ سے باہر ادھر ادھر شہروں میں بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب مختار کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے پولیس اور فوج کو حکم دیا کہ ہر طرف ناکہ بندی کر دی جائے اور بھاگنے والوں کا پیچھا کر کے ان کو جہاں کہیں پاؤ مار ڈالو۔ مختار نے ایک حکم خاص دے رکھا تھا کہ جن میں صرف وہ اشخاص تھے جو یزیدی فوج کے افسر اور خاص ظلم و ستم کرنے میں کربلا میں نام تھے۔ ان ناموں کی فہرست کے مطابق ان سب کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔
اس کے علاوہ 10 ایسے ملعون بھی تھے جنہوں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کی لاش مقدس پر گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کیا تھا۔ یہ سب گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے گئے۔ اس کے علاوہ 220 افراد ایسے تھے، یعنی کل 250 افراد وہ یزیدی تھے جنہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل کر کربلا میں ظلم و ستم کیا تھا۔ ان سب کو برسر عام کوفہ دارالامارات کے باہر لٹکایا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سسکا کر ان کے ٹکڑے کیے گئے، سر علیحدہ کر دیے گئے اور تمام نجس لاشوں کے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا گیا، اور پھر مختار نے ان ٹکڑوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا اور ان کی ہڈیاں، گوشت، پسلیاں سب چکنا چور ہو گئے۔ کربلا میں یزیدی فوج جس کی تعداد 30,000 تھی، اس کی کمان عمر ابن سعد کے ہاتھ میں تھی۔ اس کو یزیدی حکومت نے رے کی حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفظ کو بلوایا اور کہا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ خلوت نشین ہے، یعنی کہ باہر آتا جاتا نہیں ہے۔ مختار نے کہا کہ اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں فرزند رسول ابن بطول سے بے وفائی کی تھی؟ پھر مختار نے اس کو گھر سے بلوا لیا اور کہا کہ ظالم، کہاں ہے ملک رے کی حکومت جس کی لالچ میں تو نے نواز رسول کو شہید کیا تھا؟ عمر ابن سعد کچھ جواب نہ دے سکا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہر ممکن حد تک کوشش کی۔ اس نے مختار سے واسطے ڈالے، لیکن مختار نے کہا کہ ظالم، جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے بار بار بات چیت کی تو اس وقت تو نے کوئی امن کی بات نہ مانی اور کہتا تھا کہ میں مجبور ہوں، آج میں بھی خدا کے حکم پر انتقام لے رہا ہوں۔ مختار نے حکم دیا کہ جس طرح ظالم نے امام کے جوان بیٹے علی اکبر شہید کیے تھے، اس کے سامنے پہلے اس کے بیٹے حفظ کو مارا جائے۔ حکم ملنے پر حفظ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ عمر ابن سعد کی گردن اڑا دی جائے۔ حکم ملنے پر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے کر کے آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی لاشوں اور ان کے ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا گیا اور سر علیحدہ رکھوا دیے گئے۔ اس کے بعد مختار نے ابراہیم بن اشتر کو 20,000 کا لشکر دے کر کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو موصل میں 30,000 مسلح لشکر کے ساتھ قیام پذیر ہے، اس کے ساتھ جنگ کرو اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالو، اور ابن زیاد کو مارنے کے بعد اس کا سر میرے پاس کوفہ دارالامارت لایا جائے۔ اس کا حکم ملنا تھا کہ ابراہیم بن اشتر نے اپنے لشکر کو لے کر منازل سفر طے کر کے شام کو موصل سے 5 میل اس طرف نہر فرات پر جا پہنچے اور خیمہ زن ہو گئے۔ ساری رات ابراہیم بن اشتر سوئے تک نہیں تھے، بلکہ لشکر کی تیاری میں مصروف رہے۔ دوسری طرف عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر تھا۔ صبح کی نماز کے بعد دونوں طرف سے شدید گھمسان کی جنگ ہوئی۔ طرفین سے تیروں، تلواروں، نیزوں کی بارش ہوئی۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی وجہ سے اس قدر شور و غل بلند ہوا کہ میدان جنگ لوہاروں کا بازار معلوم ہونے لگا تھا۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت آیا تو ابراہیم بن اشتر نے حکم دیا کہ میرے لشکری نماز کی تیاری کریں۔ غبار جنگ اٹھا اور نماز ظہر ابراہیم بن اشتر نے بما ساتھیوں کی ادا کی۔ دیکھا گیا کہ طرفین سے سینکڑوں افراد مارے گئے۔ اسی اثناء میں دوبارہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا گیا کہ ابن زیاد کے لشکر والے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ابراہیم بن اشتر کے لشکر نے تعاقب کیا۔ اب دوسری طرف نہر تھی اور یہ شامی اگر پیچھے ہٹتے تو مارے جاتے اور اگر آگے بڑھتے تو ڈوبتے۔ اس تعاقب میں شامیوں کا بڑا جرنیل شرحیل بن زرع القلاح بھی مارا گیا۔ جب ابراہیم بن اشتر کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور جنگ ختم ہو گئی تو ابراہیم بن اشتر نے کہا کہ میں نے ایک ایسا آدمی مارا ہے جو نہر کے کنارے مرا پڑا ہے۔ ابراہیم بن اشتر وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اب ابراہیم بن اشتر نے عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا نجس سر، حسین ابن نمیر کا نجس سر اور شرحیل ابن زرع القلاح کا نجس سر ایک بوری میں ڈال کر کوفہ دارالامارت مختار کے سامنے پیش کیا۔ جب ابن زیاد کا نجس سر دیکھا گیا تو جوتے مارے گئے اور اس کے بعد ان نجس سروں کو اسی جگہ رکھا گیا جہاں آج سے 6 سال قبل عبید اللہ ابن زیاد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مختار نے کہا کہ اس نے امام کے مبارک ہونٹوں پر چھڑی مار کر گستاخی کی تھی اور آج میں اس ملعون پر جوتے مار رہا ہوں۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ آج ظالم، نابکار، شقی، ازلی ملعون ابن زیاد کے نجس سر کا تماشا دیکھو۔
جو ہی لوگوں کے کانوں میں اس کی خبر ہوئی تو لوگ خوشیوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آج مغرور فرعون ظالم کی ہلاکت کا جشن منایا جا رہا تھا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کا نیچے سر پڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں عمارہ ابن عمیر بیان کرتے ہیں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے تو میں اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تھا، جبکہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آ گیا۔ اتنے میں ایک اژدہے نے آ کر ان سروں میں گھسنا شروع کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے نتنے میں گھسا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر آ جاتا۔ اس واقعے کو امام ترمذی نے بھی اپنی صحیح سند میں بیان فرمایا ہے، اور 3 دن تک لوگ متواتر یہ منظر دیکھتے رہے اور اس ملعون کے سر پر کوئی بھی اظہار افسوس کرنے والا نہیں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شرحیل بن زر القلا، حسین بن نمیر کے نیچے سروں کو حضرت محمد ابن حنفیہ اور پھر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھجوایا گیا تو ان پلیز سروں کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ظالموں کے حق میں پورا کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ظالموں نے جو ظلم کربلا میں کیا تھا اس کا انتقام اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، لیکن ابھی آخرت میں ان کی سزا باقی ہے۔ کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے ذریعے سیدنا امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام حسین تو گورنر مدینہ کے بلانے پر ان کے پاس تشریف لے گئے، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر گورنر کے پاس نہیں گئے تھے اور اسی رات وہاں سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت کے بعد سے اب تک وہ حرم کی پناہ میں ہی سکون و اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اہل حجاز یزید کے کردار کی وجہ سے اس کے سخت مخالف ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اہل مکہ کو جمع ہونے کا حکم دیا اور ان کے سامنے آپ نے ایک جامع تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں کہ اہل عراق خصوصاً اہل کوفہ ایسے غدار اور بدکردار انسان ہیں کہ انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہم ان کی نصرت و امداد کریں گے اور ان کو اپنا فرمان روا بنائیں گے، مگر ان غداروں نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ حکومت یزید کے ساتھ مل گئے اور پھر خود فرزند رسول سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور دشمن کے لاؤ لشکر کے سامنے گردن اطاعت نہ جھکائی۔ خدا تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کے قاتلوں کو ذلیل و خوار کرے۔ امام حسین کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہم ان لوگوں سے کسی طرح مطمئن ہو سکتے ہیں اور ان کی اطاعت قبول کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم، بلا شبہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو شہید کیا جو رات کو نماز جبکہ دن کو روزے رکھتا تھا، جو کہ ان سے امور سلطنت کا زیادہ حقدار تھا۔ وہ اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں ان سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ خدا کی قسم، وہ قرآن کے بدلے گمراہی پھیلانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ہر وقت روتے رہتے تھے۔ وہ رمضان میں روزے رکھتے نہ کہ شراب پیتے تھے، اور ان کی مجلس میں ذکر الہی ہوتا تھا نہ کہ شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ باتیں ابن زبیر نے یزید کے متعلق کہی تھیں، کیونکہ یزید رمضان میں شراب جبکہ اس کی محفل میں بسا اوقات شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ پس عنقریب یہ یزیدی لوگ جہنم کی وادی غنی میں ہوں گے۔ ابن زبیر کی ان تقریر کے بعد لوگ ان کی طرف دوڑے اور کہا کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کریں۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے سوائے حضرت ابن عباس اور حضرت محمد حنفیہ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے یزید کے تمام عاملوں کو مکہ و مدینہ سے نکال دیا اور حجاز مقدس سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب یزید لعین کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر یزید نے مدینہ منورہ میں جو طوفان بدتمیزی برپا کی، اس کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں۔
اب اس لشکر شریر نے حسین بن نمیر کی قیادت میں مکہ مکرمہ پہنچ کر حملہ کر دیا اور 64 روز تک برابر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے لوگوں کو قتل کرتے رہے اور منجنیقوں سے اس قدر سنگباری کی کہ صحن کعبہ معظمہ پتھروں سے بھر گیا۔ انہوں نے کعبۃ اللہ پر منجنیقیں نصب کر دیں اور کعبہ پر سنگباری کی، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو آگ لگ گئی اور دیواریں جل گئیں۔ سنگباری کرتے ہوئے یزیدی یہ اشعار پڑھتے تھے کہ یہ منجنیقیں مثل موٹے کفدار اونٹ کے ہے کہ جس سے ہم اس مسجد کی دیواروں پر سنگباری کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس سنگباری سے مسجد الحرام کے ستون شہید جبکہ اس کی دیواریں شکستہ ہو گئیں۔ عمرو بن السدیسی یہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ غرض ان بے دین لعینوں نے انتہائی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ حرمین شریفین کے باشندے 2 ماہ تک سخت مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ خانہ کعبہ کئی روز تک بے لباس رہا۔ بیت اللہ شریف کی چھت جل گئی اور دیواریں شکستہ حال ہو گئیں۔ یہ انتہائی شرمناک و المناک اور دل سوز واقعہ ربیع الاول 64 ہجری کے شروع میں ہوئے اور اسی ماہ کے آخر میں جبکہ ابھی کعبہ میں جنگ جاری تھی، بدبخت بد نصیب یزید جہنمی کے مرنے کی خبر آئی۔ جو ہی اس کی ہلاکت کی خبر آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بآواز بلند پکارا، اے شامیوں تمہارا طاغوت ہلاک ہو چکا ہے۔ یزید کی موت کی خبر سے اہل شام کی ہمتیں چھوٹ گئیں اور حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے انصار کے حوصلے بلند ہو چکے تھے، چنانچہ وہ شامیوں پر ٹوٹ پڑے اور شامی لشکر خائب و خاسر ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اہل مکہ کو اس لشکر شریر کے ظلم و شر سے نجات ملی۔ بدبخت یزید جہنمی نے تقریباً 3.5 سال تک حکومت کی اور 39 سال کی عمر میں جہنم کا ایندھن بنا۔ اس کی موت پر ابن عراوہ نے یہ اشعار کہے کہ اے بنی امیہ تمہارے آخری بادشاہ کی لاش حوارین میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی موت نے ایسے وقت میں آ کر اس کا کام تمام کیا جبکہ اس کے تکیے کے پاس شراب اور شباب موجود تھا اور ایک گانے والی اس کے تکیے کے قریب بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ یزید کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ نوجوان فطرتاً نرم دل، نیک سیرت اور دیندار آدمی تھا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہییں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ سیدنا معاویہ چلا اٹھے کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے، میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تخت پر بٹھا ہی دیا، لیکن ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چیخ مار کر اٹھے اور کہا کہ اس تخت سے مجھے خون حسین رضی اللہ عنہ کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے مکان میں چلے گئے اور بیمار ہو گئے۔ 40 روز کے بعد اس مکان سے ان کی لاش ہی نکلی، جبکہ بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دے دیا گیا تھا۔ برادران اسلام، یزید ایک ایسا بھیانک کردار تھا جس نے اقتدار کی لالچ میں آ کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے مقام پر بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ اس ظالم نے سانحہ کربلا کے بعد عالمی اسلام میں وہ قتل و غارت کا بازار گرم کیا کہ جس کو سوچتے ہوئے بھی روح کام جاتی ہے۔ واقع کربلا کے بعد اہل حجاز نے اس جہنمی کی بیعت توڑ دی، سو اس ظالم نے مکہ و مدینہ پر اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ یزیدی فوج نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کا بھی شرم و حیا نہ کیا اور کئی ہزار صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا۔ یزیدی فوج نے اہل مدینہ کی پاک بیبیوں کی عصمت دری کی اور مسجد نبوی میں انہوں نے گھوڑے باندھے اور 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی جماعت نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید نے مدینہ منورہ پر کیوں حملہ کیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے بعد یزیدی فوج کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب میں مبتلا کیا۔ مگر اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں
ناظرین محترم، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ اس کی شقاوت و بدبختی اور کساوت قلبی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس نے وہ گل کھلائے اور سیاہ کارنامے سر انجام دیے کہ جس سے انسانیت شرم سے پسینہ پسینہ ہو جائے۔ اس کے عہد میں اعلانیہ طور پر بدکاریاں ہونے لگیں، چنانچہ حرام کاری یعنی زنا اور محرمات کے ساتھ نکاح عام ہو گیا، سود اور شراب خوری عام ہو گئی۔ اسی وجہ سے اہل اسلام اور خصوصاً بالخصوص اہل حجاز اس کے سخت مخالف ہو گئے۔ انہوں نے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن غسیل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جبکہ ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ بلا شبہ وہ ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا، وہ شراب پیتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ اہل حجاز میرے سخت خلاف ہو چکے ہیں اور انہوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، سو ان کی بغاوت دوسرے علاقوں کے لوگوں کی بغاوت کا باعث بنے گی، کیونکہ حرمین شریفین اسلام کا مرکز اور دل ہے اور اس طرح میرا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ سو اس نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت جہنمی لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح تڑپ اٹھتی ہے۔ یزیدی فوج نے قتل و غارت، لوٹ مار اور آبرو ریزی کا وہ بازار گرم کیا کہ توبہ توبہ۔ اہل مدینہ سے یزید کی بیعت جبرن لی گئی۔ اگر دوران بیعت کو یہ کہتا کہ میں خدا اور رسول کے حکم پر اور کتاب و سنت کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں تو اس کو شہید کر دیا جاتا۔ چنانچہ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، جبکہ پیچھے بچنے والوں میں 10,000 کے قریب لوگ موجود تھے۔ لشکر یزید نے ان سب کو شہید کر دیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ ظالموں نے 3 روز کے لیے مدینہ طیبہ کو حلال قرار دیا۔ ان 3 دنوں میں جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، اس کا تفصیلاً ذکر کرنا سخت ناگوار ہے۔ مدینہ طیبہ کی رہنے والی پاک دامن عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کی مبارک داڑھی کے سب بال اکھیڑ دیے گئے، ان کی سخت بے عزتی کی گئی۔ اس یزیدی فوج نے مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے گھوڑے باندھے اور ان 3 دنوں میں کوئی مسجد پاک میں نماز کے لیے نہیں آیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو کہ کبار تابعین میں سے تھے، وہ مجنون بن کر مسجد نبوی میں حاضر رہے۔ ظالموں نے ان کو بھی پکڑا اور مسلم بن عقبہ کے پاس لے گئے۔ مسلم بن عقبہ نے انہیں شہید کر دینے کا حکم دیا۔ حضرت سعید دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے۔ انہی سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان 3 دنوں میں مسجد شریف میں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ اہل شام مسجد میں آتے اور مجھے دیکھ کر کہتے، یہ بوڑھا دیوانہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نماز کے وقت روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر اذان و اقامت اور جماعت کے ہونے کی آواز سنتا تھا۔ چنانچہ میں نے 3 دن تک نمازیں اسی جماعت کی ابتدا میں ادا کیں اور کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ ایک نوجوان کو اس لشکر یزید نے پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے مسلم بن عقبہ کے پاس آ کر فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بہت منت و سماجت کی۔ مسلم نے حکم دیا کہ اس کے لڑکے کو میرے سامنے لایا جائے۔ مسلم نے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے اس کا سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگا کہ تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو یہاں لینے آ گئی ہے۔ جب مسلم بن عقبہ بدکردار نے اہل مدینہ کو یزید جہنمی کی بیعت کی دعوت دی تو بہت سے لوگ جان و مال کے خوف سے بیعت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ قبیلہ قریش کا ایک شخص بوقت بیعت سے کہنے لگا کہ میں نے یزید کی بیعت تو کر لی ہے مگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا۔ مسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اس مقتول کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اگر میں نے قدرت پائی تو میں اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔
चुनाचे जब इस जालिम ने मदीने मनवरा में कत्लो गारत के बाद मक्का मोज़मा की तरफ अपना रुख किया ताकि वहां जाकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और वहां के इन लोगों का भी काम तमाम कर दिया जाए जो कि यजीद के खिलाफ बगावत पर उतरे हुए थे। तो इत्तेफाकन रास्ते पर इस जहन्नमी पर फालिज पड़ा और वो मर गया। इसकी जगह यजीद जहन्नमी के हुक्म से हसीन बिन नमीर को कायदे लश्कर बनाया गया। मुस्लिम को उन्होंने वहीं दफन कर दिया। जब ये जहन्नमी लश्कर मक्का मोज़मा की तरफ बढ़ा तो इस औरत को मुस्लिम के मरने की खबर मिली। चुनाचे वो अपने चंद आदमियों को साथ लेकर इसकी कब्र पर आई ताकि इसको कब्र से निकालकर जलाकर वो अपनी कसम पूरी करे। रवायत में आता है कि जो ही कब्र खोदी गई तो क्या देखा कि एक अज़्ज़हा इसकी गर्दन से लिपटा हुआ है और इसकी नाक की हड्डी पकड़े चूस रहा है। ये देखकर सब के सब डरे और इस औरत से कहने लगे कि खुदा ताला खुद ही इसके अमाल की सजा इसको दे रहा है और इसने अजाब का फरिश्ता इस पर मुसल्लत कर दिया है। अब तो इसको रहने दे, लिहाजा अब इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इस औरत ने कहा कि खुदा की कसम मैं अपना अहद पूरा करूंगी और इसको जलाकर अपने दिल को ठंडा करूंगी। मजबूर होकर सब ने कहा कि अच्छा फिर इसको पैरों की तरफ से निकालना चाहिए। जब इधर से मिट्टी हटाई गई तो क्या देखा कि इसी तरह पैरों की तरफ भी एक अज़्ज़हा लिपटा हुआ है। फिर सब ने इस औरत से कहा कि अब इसको छोड़ दो इसलिए कि यही अजाब इसके लिए काफ़ी है। मगर इस औरत ने ना माना और वुज़ू करके 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ मांगी। इलाही तू खूब जानता है कि इस जालिम पर मेरा गुस्सा तेरी रिजा के लिए है। मुझे ये कुदरत दे कि मैं अपनी कसम पूरी करूं और इसको जला डालूं। ये दुआ करके इसने एक लकड़ी साम की दुम पर मारी और वो गर्दन से उतरकर गायब हो गया। फिर दूसरे साम को मारी और वो भी इसी तरह चला गया। चुनाचे उन्होंने मुस्लिम की लाश को कब्र से निकाला और जला दिया। हजरत साद बिन अबी वकास रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा अल्लाह ताला इसको इस तरह पिघलाएगा जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है। इन अहादीस मुबारका से साबित हुआ कि जो कोई मुसलमान को अजियत पहुंचाए इसने दर हकीकत अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई और खसूसन अहले मदीना को डराए और अजियत पहुंचाए, बल्कि इनसे बुराई का इरादा भी करे तो अल्लाह ताला इसको दोज़ख में पिघला देंगे और इस पर अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। जबकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यजीद जहन्नमी और इसके ऐवानो इंसार ने अहले बैत नबूवत और अहले मदीना की वो तौहीनो तजलील की और इनको ऐसी तकलीफ व अजियत पहुंचाई कि इसके तसव्वुर से रूह तड़प उठती है। लिहाजा बिलाशुबा यजीद और इसके ऐवानो इंसार मुस्तहिक़ लानत हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं इन पर दुनिया व आखिरत में अल्लाह की लानत है और इनके लिए जलील करने वाला अजाब है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिकों के सरदार और इसके साथियों के बारे में नाजिल हुई, जबकि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, कौन मेरी मदद करता है इस शख्स के बारे में कि जिसने मेरी बीवी पर तोहमत लगाकर मुझे अजियत पहुंचाई। नाज़रीन मोहतरम, मुकाम गौर है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा को सताया और उसने अल्लाह और रसूल को अजियत पहुंचाई और मुस्तहिक़ लानत हुआ, तो यजीद जहन्नमी और इसके ऐवानो अंसार ने जिन्होंने अहले बैत नबूवत और सहाबा और ताबीन और अहले मदीना के साथ जो कुछ किया वो तो इसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहन्नमी यजीद और इसके हवारियों को जहन्नम में आला से आला अजाब अता फरमाए।